بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ ناظرین، سلسلہ اسم اعظم میں یہ تیسرا پروگرام ہے۔ سلسلہ اسم اعظم میں ہم آپ کو اسم اعظم کی حقیقت، اسم اعظم کے فضائل و برکات اور نقش اسم اعظم سے حاصل ہونے والے فوائد و فضائل پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم اسم رزاق سے حاصل ہونے والے روحانی اثرات سے آپ کو روشناس کروائیں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے آپ نے یا رزاقوں کا وظیفہ کیسے کرنا ہے۔ ناظرین، یا رزاقوں کے لغوی معنی رزق دینے والے کی ہیں اور یہ صرف اللہ ہی کی ہے کہ اس نے ہی رزق کا ذمہ خود لیا ہے۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ اگر رزق کا ذمہ انسان کے پاس ہوتا تو مخلوق خدا پانی کی بوند بوند اور رزق کے دانے دانے کو ترستے۔ بے شک اللہ ہی کی ذات مبارکہ دانا، بزرگ و برتر، اعلی حکمت، بلند و بالا علم اور لوح و قلم کا مالک ہے، اور اللہ ہی کی ذات نے پیدا ہونے سے لے کر موت تک کا سارا رزق انسان کے نصیب میں لکھ دیا، جو کوئی بھی شخص اس سے چھین نہیں سکتا، کیونکہ لکھنے والے کی ذات اللہ کی ہے جو بے حد سخی ہے، اعلیٰ ظرف کا غنی ہے، جس میں کوئی شک نہیں۔ یہاں پر ایک بات کی وضاحت ہم ضروری سمجھیں گے۔ ناظرین، رزق دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ایسا رزق جو اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ نے بندے کے مقدر میں لکھ دیا، جو اسے ملنا ہی ملنا ہے، اسے ہم رزق معینہ کہتے ہیں۔ ایک ایسا بھی رزق ہوتا ہے جس کو بندہ اپنی محنت، لگن، عبادت و ریاضت اور نیک اعمال اور اللہ کی رحمت سے زیادہ بھی کر سکتا ہے، اور بد اعمال اور دین کی دوری سے اسے کم بھی کر سکتا ہے۔ اسے ناظرین ہم رزق غیر معینہ کہتے ہیں۔ ناظرین، ضروری نہیں کہ صرف پیسے کو ہی رزق شمار کیا جائے، یہ رزق کی ایک بہت ہی چھوٹی سی قسم ہے، کل رزق نہیں ہے۔ بندے کے لیے اس کی اولاد، اس کی بیوی، گھر، کاروبار، زمین، مال مویشی، اس کا کھانا پینا، ہوا، چھاؤں، حتیٰ کہ اس کے کپڑے بھی اس کے رزق میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم رزق غیر معینہ میں بے پناہ اضافے کے لیے آپ کو یا رزاقوں کا وظیفہ اکبر اور نقش یا رزاقوں کے بارے میں بتائیں گے۔ ناظرین، رزق میں بے پناہ اضافے کے لیے یا رزاقوں کا وظیفہ بے حد افضل ہے، کیونکہ وظیفہ بھی ایک نفلی عبادت اور اللہ کو پکارنے کا نام ہے، اور جب آپ اللہ کو اے رزق دینے والے یعنی یا رزاقوں کہہ کر پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ اس فرد کے لیے رزق کا دروازہ کھولیں گے۔ یعنی اللہ کی رحمت اور قرب کے بے شمار دروازے ہیں۔ جب آپ باب الرزاق کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو پھر دینے والا آپ کو رزق ہی دے گا، بے شمار دے گا اور جھولیاں بھر بھر کر دے گا، کیونکہ یہ اس سخی کا دروازہ ہے جو دے کر پوچھتا نہیں اور نہ ہی سوال کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ مانگنے والے کو مانگنا آنا چاہیے، دینے والے کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ ناظرین، اب ہم وظیفہ اور نقش کی تفصیل کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ نے 2 عدد نقش اسم اعظم مشک و زعفران اور عنبر کے ساتھ تحریر کرنے ہیں۔ نقش مبارک تحریر کرنے کے لیے لنک اور نمبر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہیں، جہاں پر دی گئی ہدایات کے مطابق عمل کرتے ہوئے آپ نقش اسم اعظم خود بھی تحریر کر سکتے ہیں، یا مشک و زعفران اور عنبر کا معمولی ہدیہ لاگت ادا کر کے آپ یہ نقش مبارک سلسلہ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ مرضی آپ کی اپنی ہے کہ آپ نقش مبارک خود تحریر کریں یا سلسلہ سے منگوائیں۔ ان نقوش کو حاصل کرنے کے بعد آپ نے 2 نفس صلاۃ الحاجت رزق میں اضافے کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ اب ناظرین، آپ نے ایک نقش مبارک سورہ یاسین میں رکھنا ہے اور دوسرا نقش مبارک آپ نے تعویذ کی شکل میں گلے میں پہن لینا ہے۔ اس عمل کے بعد آپ نے وظیفہ یا رزاق مکمل عقیدت، احترام اور اعتقاد کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ نے ناظرین 30 دن میں 11 لاکھ بار یا رزاقوں مکمل یقین کے ساتھ تلاوت کرنا ہے۔ ویسے ناظرین یہ تعداد 6 سے 7 دن میں پوری ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے یہ وظیفہ مکمل توجہ اور محبت کے ساتھ کرنا ہے۔
آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کو ایسے پکارنا ہے جیسے کہ اس کو پکارنے کا حق ہے اور جیسے اس کی شان کے آئین مطابق ہے۔ ناظرین، جیسا کہ دنیاوی طور پر اگر کوئی شخص صاحب اختیار ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے ہی پکارا جائے، لیکن کیونکہ اللہ کی ذات مبارکہ خود خالق اور مالک ہے تو پھر اللہ کی ذات مبارکہ کو اسی طرح پکارنا چاہیے جس طرح اس کی شان کے بالکل لائق بنتا ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کو اس کی شان کے عین مطابق پکارنا شروع کرتے ہیں تو آپ کے ہر سوال کا جواب آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ تب ناظرین، رزق تو بہت ہی معمولی بات رہ جاتی ہے، انسان کو وہ ملتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ دوران وظیفہ نقش اسم اعظم اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ دوران وظیفہ ایک روحانی اثار کا ہونا لازمی ہوتا ہے، کیونکہ اس دوران انسان پر شیطانی وسوسوں کا نزول بھی ہوتا ہے جس سے روحانی حفاظت بے حد ضروری ہے۔ ناظرین، سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں اس وظیفہ سے باب الرزاق کھل جائے گا اور بندے کی ہر جائز ضرورت غائب سے پوری ہوتی رہے گی۔ سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں اگر کوئی فرد زندگی میں ایک بار یہ قرآنی وظیفہ کر لیتا ہے تو زندگی بھر اس کو کسی بھی حاجت یا رزق کی تنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ مزید رہنمائی اور روحانی مشوروں کے لیے آپ راشد بھائی کے نمبر 0308851959 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کی نیک اور جائز حاجات کو محمد و آل محمد کے صدقہ سے ضرور پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔